السلام علیکم۔ آج ہم ENG 201 میں لیکچر نمبر 15 کو ڈسکس کریں گے اور ٹاپک کا نام ہے میمورنڈم، میٹنگ ڈاکومنٹس اینڈ پروپوزل۔ شروع کرتے ہیں میمورنڈم سے۔ میمورنڈم کو ہم میمو اور ریمائنڈر بھی کہتے ہیں، اور یہ ایک انفارمل رپورٹ یا ڈاکومنٹ ہے، اور یہ زیادہ تر ریکارڈ اسٹیبلش کرنے یا ریکارڈ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو سینٹنس ہے، یہ مین ڈیفینیشن ہے میمورنڈم کا: یوز فار انٹرنل کمیونیکیشن ود ان آرگنائزیشن۔ ایک کمپنی ہے یا ایک آرگنائزیشن ہے یا ایک ادارہ ہے، اس کے اندر کمیونیکیشن کے لیے ہم میمورنڈم استعمال کرتے ہیں۔ ایک مثال لیتے ہیں، فار ایگزامپل ایک کالج ہے یا ایک اسکول ہے، اور اس کا پرنسپل ہے، وہ اپنے سٹاف کے ساتھ میٹنگ کرنا چاہتا ہے، تو وہ ایک کاغذ کے اوپر یہ لکھے گا کہ آج اس پیریڈ کے بعد ہم میٹنگ کریں گے، اور یہ اس ایک قسم کا آرڈر بک ہے۔ وہ ایک کلاس 4 کو دے گا، وہ جا کے سارے سٹاف کو دکھائے گا اور سٹاف سے سائن لے گا، اور اسی ٹائم یا اسی پیریڈ کے بعد سب سٹاف اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو یہ آپ ایک آرگنائزیشن ہے، یہ ایک اسکول ہے، ایک ادارہ ہے، اس کے اندر کمیونیکیشن کے لیے یہ جو ڈاکومنٹ استعمال ہو گیا ہے، یہاں پہ اس کو ہم میمورنڈم کہتے ہیں۔ اگر آپ سے کوشچن پوچھا جائے کہ وہ کون سا ڈاکومنٹ ہے جو کمیونیکیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے ود ان آرگنائزیشن، تو وہ ہوگا میمورنڈم۔ اور اگر یہ پوچھا جائے کہ وہ کون سا ڈاکومنٹ ہے جو آؤٹ سائڈ آرگنائزیشن کمیونیکیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو وہ لیٹر ہے، جو ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ اور میمورنڈم کا ایک مثال ای میل میسج جو ہے، یہ بھی ایک میمورنڈم کی ایگزامپل ہے۔ میمورنڈم کے پرپس دیکھتے ہیں۔ Memoranda are written for numerous internal purposes such as to request information, to make announcements or outline policies۔ کیا کسی سے انفارمیشن طلب کرنی ہو یا کوئی امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ کرنی ہو، جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ آج ایک میٹنگ کرنی ہے، اور کوئی پالیسیز ایک کمپنی یا ایک آرگنائزیشن بناتی ہے، تو اس کو اپنے سٹاف اور اپنے ممبر میں سینڈ کرنا ہو، تو ان پرپس کے لیے پھر ہم میمورنڈم استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم میمورنڈم کی فارمیٹ دیکھ لیں، تو سب سے پہلے کس کو بھیجنا ہے، کس نے یہ لکھا ہے، فرام، ڈیٹ اور سبجیکٹ کیا ہے، اور اس کے بعد آپ کو اپنا پیراگراف سٹارٹ کرنا ہے۔ فرسٹ سینٹنس میں آپ کو ریزن لکھنا ہے کہ کیوں میں یہ میمو یا میمورنڈم لکھ رہا ہوں۔ سیکنڈ سینٹنس میں آپ کو مین آبجیکٹو جو ہے، مین باڈی ہے، وہ لکھنی ہے، جو مین پرپز ہے میمورنڈم کا، جو اوپر سبجیکٹ میں آپ نے مینشن کیا ہوگا، اس کا تھوڑا ڈیٹیل لکھنا ہے۔ اور تھرڈ سینٹنس میں جو ہے آپ کو کوئی انسٹرکشن، ہدایت دینی ہے یا کوئی انفارمیشن دینا ہے، وہ آپ کا مووی سے ریلیٹڈ ہوگا، اور آخر میں کلوزنگ سینٹنس لکھنے ہیں۔ تو یہ سمپل سا فارمیٹ ہوگا میمورنڈم کا۔ نیکسٹ جو اسی لیکچر کا دوسرا حصہ ہے، وہ ہے میٹنگ ڈاکومنٹس۔ نام سے ظاہر ہے، آرگنائزیشن، ہر بزنس آرگنائزیشن میں جو ہے وہ میٹنگ لازمی ہوتے ہیں، تو اس میں بھی کچھ ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے۔ تو 2 ٹائپس ہے، ایجنڈا اور منٹس۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ ایجنڈے کا مطلب ہے لسٹ آف ٹاپک ٹو بی ڈسکس ان میٹنگ۔ ایک ہیڈ ہے ایک آرگنائزیشن کا، وہ اپنے ممبر سے یا ایک پرنسپل اپنے سٹاف سے میٹنگ کرنا چاہتا ہے، تو وہ جب میٹنگ کرے گا تو وہ خاص مدعے کو لے کر وہ میٹنگ کرے گا۔ فار ایگزامپل اسپورٹس ویکس آ رہا ہے، تو وہ اس حوالے سے میٹنگ کرے گا۔ ایگزام آ رہا ہے تو اس حوالے سے میٹنگ کرے گا۔ اس کے علاوہ بزنس میں کوئی نیا ریٹ بن گیا ہے، کوئی نئی پالیسی بنی ہے، تو اس حساب سے میٹنگ کرے گا۔ تو وہ جو ہیڈ ہے یا وہ جو پرنسپل ہے، وہ سب سے پہلے کچھ ٹاپک سوچے گا، تو وہ پہلے جو سارے ٹاپک جو اس کو ڈسکس کرنے میٹنگ میں، اس کا ایک لسٹ بنائے گا۔ یہ جو میٹنگ سے پہلے اس نے ایک لسٹ بنائے ہے ٹاپکس کا، اس کو ہم کہتے ہیں ایجنڈا۔ منٹس کیا ہے، جب میٹنگ ہو رہا ہو تو اس دوران جو باتیں ان کے سٹاف سے یا ان کے ممبر سے ہیڈ کی طرف یا پرنسپل کی طرف جا رہی ہیں، جو مشورے ہو رہے ہیں، جو ایکچول پروسیس ہو رہا ہے میٹنگ کے دوران، اس کو ہم کہتے ہیں منٹس۔ دوسرا فرق دیکھتے ہیں، ایجنڈا جو ہے وہ میٹنگ سے پہلے پریپئر ہوگا، اور منٹس جو ہے وہ یا تو میٹنگ کے دوران پریپئر ہوگا یا میٹنگ کے بعد پریپئر ہوگا۔ اب منٹس کی بھی 2 ٹائپس ہے، فارمل منٹس اور انفارمل منٹس۔ ایسے منٹ جو ڈیٹیل اور آرگنائز وے میں لکھی جائے، اس کو ہم کہتے ہیں فارمل، اور ایسی منٹس جس میں لیس ڈیٹیل ہو، لیس آرگنائزیشن ہو، اس کو ہم کہتے ہیں انفارمل منٹس۔ لاسٹ جو پارٹ ہے اس لیکچر کا، وہ ہے پروپوزل۔ پروپوزل ہم کہتے ہیں فارمل ریٹن ڈاکومنٹ۔ یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، کوشچن آ سکتا ہے پروپوزل فارمل ریٹن ڈاکومنٹ سے انفارمل، تو یہ فارمل ریٹن ڈاکومنٹ سے۔ اور میمورنڈم کے بارے میں آج کو یاد رکھنا ہے، وہ انفارمل رپورٹ ہے۔
Proposal is an idea or plan which is suggested for people to think about it and decide it. Proposal ایک آئیڈیا یا پلان ہے جو سجیسٹ کرتا ہے لوگوں کو کہ آپ اس کے بارے میں سوچیں یا اس کو اگنور کریں یا اس کو ایکسیپٹ کریں. تو یہ جو پلان ہوگا، یہ جو آئیڈیا رہے گی، اس کو ہم پرپوزل کہتے ہیں. فار ایگزامپل ایک بزنس کمپنی ہے اور اس کا کوئی کو ورکر ہے، وہ اپنے ہیڈ کو یہ میسج لکھے کہ جو پروڈکٹس ہے، جو را مٹیریل ہے، خام مال ہے، وہ مہنگے ہو گئے ہیں، اس طرح کرتے اپنا ریٹ بڑھاتے ہیں. آپ اس نئے ریٹ کے بارے میں سوچیں، آپ کو زیادہ کرنا ہے یا نہیں، یا ایکسیپٹ کرے اس نئے ریٹ کو یا ڈکلائن کرے. تو یہ جو میسج جا رہا ہے ہیڈ کی طرف، اس کو ہم پرپوزل کہتے ہیں. یا تو یہ ایکسیپٹ ہوگا یا یہ ڈکلائن ہوگا. دا ایم آف ہم بزنس پرپوز ٹو اسٹیبلش اے ورکنگ ریلیشن شپ ٹو میک اٹ ہیپن. اور اس کا مطلب ہے جو مین پرپز ہے پرپوزل کا، تاکہ ایک ریلیشن شپ قائم ہو جائے. کیوں آپ کسی سے، پرپوزل کا مطلب ہے کہ آپ کسی سے مشورہ لے رہے ہیں، ڈائریکٹ کوئی بات نہیں کر رہے. اس طرح ہیڈ جو ہے وہ اپنے کوورکر کے ساتھ مشورہ کرے گا تو ایک ریلیشن شپ جو ہے وہ قائم رہے گی. اس کا اگر ہم اسٹرکچر دیکھ لیں تو فرنٹ میٹر، باڈی انٹروڈکشن، ٹیکنیکل اپروچ، مینجمنٹ ریکوائرمنٹ، ورک پلان اور اینڈ میٹر، یہ سارے پوائنٹ آپ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا ایک پرپوزل لکھنا ہے. تو امید ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا. اس لیکچر سے جو پاس MCQs ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں، اس کا آنسر کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا تاکہ آپ کی پریپریشن ہو سکے. اللہ حافظ.